یہ تمام چیزیں مجھے محسوس ہو رہی تھیں۔ دوسرے عنوانات ایسے تھے جن پر میں ہنس بھی نہ سکی، مثلاً ایسے کام جو مجھ سے غصے کی حالت میں سرزد ہوئے، وہ باتیں جن پر میں نے بہن بھائیوں پر چلایا، وہ لمحات جب میں والدین پر زیر لب بڑبڑائی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میری حیرانگی اور شرمندگی بڑھتی گئی۔ میری امید کے خلاف وہاں اور بھی بہت سے کارڈز تھے، اور کسی خاص عنوان کے تحت میری امیدوں کے خلاف بہت کم بھی تھے۔ میں ان محسوسات سے اس وقت مغلوب تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ میں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں کارڈز کی تحریر کا سبب بنی؟ لیکن ہر کارڈ نے اس خدشے کو سچا کر دکھایا تھا۔ ہر کارڈ نہ صرف میری اپنی تحریر تھا، بلکہ ہر ایک پر میرے اپنے دستخط ثبت تھے۔ جب میں نے فائل کھولی جس کا عنوان تھا گانے جو میں نے سنے، تو وہ بے انتہا ضخیم تھی۔ تمام کارڈز انتہائی مضبوطی سے پیک تھے، اور یہ فہرست 2 سے 3 گز طویل تھی، اور اس فہرست کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ میں نے اس کو بند کر دیا۔ شرمندگی کا ایک احساس تھا، اور یہ شرمندگی اس طویل وقت کے خیال سے بڑھ رہی تھی جو میں نے اس لغو مصروفیت میں ضائع کر دیا۔ جب میں نے ایک اور فائل، نفسانی شہوت بھری سوچیں، کھولی تو میں نے اپنے جسم میں ایک سرد لہر محسوس کی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فائل اپنی طرف 1 انچ سرکائی۔ میں اس کا سائز نہیں جاننا چاہ رہی تھی۔ اس میں سے ایک کارڈ نکال لیا۔ میں اس کے طویل مندرجات دیکھ کر پانی پانی ہو گئی۔ میں یہ سوچ کر کہ کیا ایسے لمحات بھی ریکارڈ ہو گئے ہیں، یہ سوچ کر میں لرز کر رہ گئی۔ ایک حیوانی سوچ نے گویا مجھ کو مغلوب کر دیا۔ کسی کو یہ کارڈز نہیں دیکھنے چاہیے، کسی کو یہ کمرہ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہ سب کچھ تباہ کرنا ہے۔ ایک مجنونانہ وحشت سے میں نے فائل کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اب اس کے سائز کی مجھے فکر نہ تھی۔ مجھے یہ فائلز خالی کر کے کارڈز جلانے تھے، لیکن جب میں نے اس کو کھول کر کارڈز فرش پر پھینکنے چاہے تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو ایک کارڈ کو بھی اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ میں نے مایوسی کے عالم میں ایک کارڈ کھینچا، اس کو پھاڑنا چاہا تو اس کو لوہے کی طرح پایا۔ شکست خوردہ اور مایوس حالت میں میں نے فائل کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا۔